یہ مہمان کے ہاں نہیں جا رہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کا جواب بھی سنیے نا۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں ایسے ہزاروں بیٹے اللہ پہ قربان کر سکتی ہوں، تو لعین کس طرف سے آ کر مجھے یہ کہتا ہے؟ تو مجھے یہ سمجھاتا ہے کہ شاید حضرت حاجرہ جذبات میں آ کر اپنے بیٹے کو واپس لے لیں۔ فرمایا نہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ کو بھی قربانی کرو، میری جان تیار ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو صحابیات نے دی، یہ تو وہ قربانیاں ہیں جو پیغمبروں نے دی، یہ تو وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کے متعلق اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ آج جب قربانی کا مسئلہ ہے ہم پیچھے ہٹ جائیں، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے بجائے ہم اپنے جانور بھی ذبح نہ کر سکیں تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ جانور جن کی تم قربانیاں دیتے ہو، جن کو تم اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت کو پورا کرنے کے لیے تم درہ میں قربانیاں دو گے۔ جتنی قربانیاں تمہاری ہوں گی اللہ کے ہاں تمہارے ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، یہ کھالیں نہیں پہنچتی، اللہ کے ہاں تو تمہارا صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب تم ادھر درہ میں قربانی کرو گے اخلاص سے تو یہ قربانی کل پرسرات پہ تمہاری سواری بن کر حاضر ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ پرسرات 1500 سال کا راستہ ہے، اس میں سے اس پرسرات سے ہر نیک نے، ہر بد نے، ہر مرد عورت نے گزر کے جانا ہے۔ جو نیک ہوں گے اس پرسرات کے بارے میں فرمایا کہ تیر کی طرح تیز ہے اور تلوار کی طرح باریک ہے، اس پہ گزرنا ضروری ہوگا، 1500 سال لگیں گے تمہیں۔ جب یہ تمہاری قربانیاں وہاں تمہاری سواریاں بن کر حاضر ہوں گی، آ جاؤ درہ والے کہاں ہیں؟ تمہاری قربانیاں تمہاری ویٹنگ میں لگی ہوئی ہوں گی، تمہاری انتظار میں لگی ہوئی ہوں گی۔ پھر یہ جو تم نے بکرے ذبح کیے ہوں گے یہ بھی تم وہاں پاؤ گے، گائیں ذبح کی ہوں گی یہ بھی وہاں حاضر ہوں گی، پیسے ذبح کی ہوں گی یہ بھی حاضر ہوں گی، دمبے ذبح کیے ہوں گے یہ بھی حاضر ہوں گے، بیڑ ذبح کیے ہوں گے یہ بھی حاضر ہوں گے، اونٹ ذبح کیے ہوں گے یہ بھی تمہاری سواریوں کی شکل میں حاضر ہوں گے۔ ادھر تم قربانی دیتے ہو، اللہ آسمانوں میں چراغیں کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے تو فخر کرتے ہیں تمہارے کے لیے، لیکن اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، تمہارے سامنے اس بات کو بھی رکھتا چلوں، جب تک دل صاف نہیں ہوں گے قربانیاں کام میں نہیں آئیں گی۔ جب تمہارے دل صاف نہیں ہوں گے تمہارے صدقات تمہیں کام نہیں آئیں گے، جب تک تمہارے دل صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک تمہاری خیرات تمہارے کام نہیں آ سکتی، جب تک تمہارے دل صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک تم حج کر کے آؤ، حاجیوں کے لیبل لگاتے جاؤ، حاجیوں سے کہتا ہوں ناراض بھی نہ ہونا، پھر بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، محلے کے علاقے کے تم سیٹھ بھی کہلاتے ہو، بڑے بڑے نام تم پہ فٹ کیے جاتے ہیں، لیکن دلوں میں اگر میل ہے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دلوں کی میل کو نکالنا ہے، دلوں کے بغض کو نکالنا ہے، چندہ بھی خوب دینا ہے، مسجد کے تعمیری کام میں لگے گا، کل وہاں تمہارے کام آئے گا۔ چندے کی طرف جب نگاہ جائے 10 والا نوٹ نہیں دینا، ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جس طرح تم اپنے رب کے راستے میں قیمتی قربانی کو پسند کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پیارے بیٹے کو پسند کیا، ادھر تم بھی چندے کی باری آئے، جو بڑا نوٹ ہو وہ اللہ کے راستے میں دو، خاص اس ذی الحج میں جب تم ایسا کرو گے تم
چندہ دو گے اس لیے دو گے کہ مسجد کی تعمیر میں لگے گا، یہ مسجد بن جائے گی، کل خطیب بیان کرے گا، جتنے لوگ بات سنیں گے سب کی باتوں میں میرا حصہ بن جائے گا، جتنے بچے قرآن مجید پڑھیں گے ان قرآن مجید کے بچوں کے پڑھنے میں جتنی بھی تمہارا پیسہ تمہاری دولت صرف ہوگی تمہیں ثواب ملتا جائے گا، تمہارے 150 کے یہ اس کا اللہ کے ہاں تو بڑی وقت ہے، مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو کل یہ تم محفوظ تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اس لیے یہ بھی غور کرنی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت بار بار نہ پڑے کہ چندہ دو، بڑے نوٹ دو، قیمتی پیسہ اللہ کے راستے میں دو، مجھ سے ہٹ کر تم خطیبوں کی زبانوں سے بھی سنتے ہو کہ اللہ کے ہاں تو سب سے بہترین چیز دینی چاہیے، لیکن 10 والا نوٹ جب دو گے جیب ٹٹول کے سکے نکال کر دو گے تو یہ اللہ کے ہاں قیمتی نوٹ ہوگا یا نہیں؟ کھوٹا ہوگا یا خراب؟ کیوں کھوٹا ہے وہ؟ حقیر مان دیا ہے۔ ہاں اس میں یہ بھی کہنا ضرور سمجھوں گا کہ ایک بیچارے کے پاس ہے ہی 5 روپے کا سکہ یا 10 کا نوٹ ہے، حسب توفیق تو یہ نہیں کہ وہ کم نوٹ نہ دے، کم مقدار والا، ہاں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دل کھول کر دے، اور جن کے پاس مال کم ہے وہ حسب استطاعت دے۔ بہرحال قربانی کہ قربانی میں بھی تم وہ مال اللہ کے راستے میں دو جو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جا رہی ہے، لاڈلے بیٹے تھے نا، تو اگر وہی قربانی کا حکم ہمارے اوپر چپکایا جاتا کہ ہر ایک اپنے لاڈلے بیٹے کو قربانی دے، کتنا مشکل تھا۔ لیکن اس میں اخلاص دیکھیے کہ جب اخلاص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، چھری چلا رہے بار بار چھری نہیں چل رہی، اخلاص تھا نا، اگر اخلاص نہ ہوتا تو بیٹا ذبح نہ ہوتا۔ اسی طرح جب ہم اخلاص سے قربانیاں دیں گے، فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ کسی حجام والے کو بلاؤ، میرے خیال میں ایک بیل کی حجامت کرتے ہوئے ایک دن لگ جائے گا اس پہ، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ جنت میں ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، یہ اس مقدار میں اللہ نے مال دیا ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے مسائل ایسے ہیں کہ انسان سنتا رہتا ہے علماء سے اس موقع پر، لیکن اس موقع پر ان باتوں کو دہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جائے۔ کسی سے کوئی مسئلہ فراموش ہو گیا، بھول گیا ہے تو وہ پھر اس کے ذہن میں آ جائے۔ یہ قربانی کا موقع کہ اس قربانی کے موقع پر تم بے عیب جانور کو اللہ کے راستے میں دو۔ چھوٹے جانور کے لیے ایک بکری بکرا، ان کے لیے کتنی عمریں بھائی؟ ابھی تو آپ مجھے پڑھائیں گے جی، پچھلے سال بتایا تھا نا یہ مسئلہ، تو ذرا دہرائیں گے آپ تو سب کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنی تھی بھائی؟ 1 سال۔ کون سے اعتبار سے؟ قمری مہینے کے اعتبار سے یا انگریزی شمسی مہینے کے اعتبار سے؟ جی یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو نا، ہمارے ہاں تو جنوری فیبروری یہ وہ چلتا ہے نا، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 10 ذی الحج، آج ہمیں اللہ گواہ ہے کہ ہم میں سے میرے سمیت اکثریت کو نہیں پتا ہوگا آج ذی الحج کی کیا تاریخ۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ایمان سے بولو۔ ہمیں تو اتنی محنت
سوچنی چاہیے کہ جس طرح ہمارا بچہ 1 2 3 4 5 6 پتہ نہیں کیا کیا گنتا ہے ایک سانس میں، تو اس کو ہمیں اس پر اتنی محنت کرنی چاہیے کہ وہ اسلامی مہینوں کو بھی سورۃ فاتحہ کی طرح گن کے بتا، آج ہی سے جا کر اپنے بیٹوں کو سمجھانا، اور یہ بھی اس کا بھی پریکٹیکل کرنا ہے کہ جب تم اپنے بچوں سے پوچھو گے کہ بیٹا آج اسلامی مہینے کل کتنے ہیں، کوئی کہے گا 13، کوئی کہے گا 12، کوئی کہے گا 17، الا ماشاءاللہ ایک کوئی کہے گا جی 10 مہینے ہوتے ہیں، کوئی کہے گا 12 میں، 100 میں سے کوئی ایک، یا الا یہ کہ کوئی بتا سکے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلامی معلومات سے ہمارا رخ مڑا ہوا ہے۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا، اس موقع پر انشاءاللہ العزیز قربانی میں تو مفصل بات ہوگی، لیکن اس جمعہ میں جو مسائل ضروری ہیں، ایک تو پہلے سے اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، انہوں نے تو قرآن قربانیاں خرید لی، اور ہمارے دوست احباب تو اتنی بڑی فضاحت میں چلے جاتے ہیں، قربانی خرید کر مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو چھوٹے جانور کی عمر ہے 1 سال قمری اعتبار سے، جس کو ہم کہتے ہیں چاند کے اعتبار سے۔ 1 سال سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن بھی اگر بکرا بکری بکروٹا بکروٹی سمجھتے نا، ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں مغالطہ لگتا ہے اس ایک بات کا، ایک طرف تو یہ ہے کہ بھیڑ اور دمبا، بعض ہمارے احباب بھیڑ اور دمبے کا مسئلہ فٹ کرتے ہیں بکرے بکری کو، اس میں تھوڑی وضاحت ہے کہ بھیڑ اور دمبے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ 6 مہینے کا بھیڑ اور دمبا اگر سال والے بکروں یا بکروٹوں کے درمیان میں چھوڑا جائے تو فرق محسوس نہ ہو کہ یہ 6 مہینے کا بھی 7 مہینے، تو فرمایا کہ اگر 6 مہینے کا بھی ہے پورا قمری اعتبار سے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اتنا فربے ہے، اتنا موٹا تازہ ہے۔ اور پھر اس کے مترادف ہمارے جو بڑے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ تو خیر کنارے کے علاقے میں آئی نہیں، تو ان جانوروں کے متعلق ہے کہ قمری اعتبار سے کم از کم 2 سال، کتنے ہوں جی؟ 2 سال کی عمر کا جانور ان بڑوں میں، تو اس میں سے اگر ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک مسئلے کی وضاحت کہ بسا اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 مہینے کا ہے، یہ 2 سال کا ہے، کچھ سال سے اوپر بھی کہتے ہیں جی اوپر ہوگا نیچے نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر کا پتہ نہ چلتا ہو وہ اوپر خواہ وہ نیچے بھی ہو، لیکن غالب گمان یہ ہو کہ وہ 2 سال سے اوپر ہے، تو غالب گمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قربانی جائز۔ اور پھر جب آپ قربانی لے رہے ہیں، ایسے جانوروں کو نہ خریدیں جن کے کان کاٹے ہوئے ہو، ناک کاٹا ہوا ہو، سینگ نہ ہو۔ ہاں اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے جانور خرید لیا تو یہ مسئلے تو انفرادی پوچھنے کے ہوتے ہیں کہ سینگوں کا مسئلہ کیا ہے، دودھ کا مسئلہ کیا ہے، تھن سوکھ جائیں تو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ کسی کو کوئی اس کے متعلق مسئلہ ہو تو جمعے کے بعد انشاءاللہ العزیز پوچھ سکتا ہے، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور جو مسائل اجتماعی ہوتے ہیں ان پر بات کرنی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ جانوروں کی عمریں ہیں، تو ان میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کسی جانور میں کوئی عیب ہے تو عیب دار چیز اللہ کے راستے میں دینا ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی مجبوری کے بنا پر کوئی قربانی نہ مل رہی ہو یا قربانی لے لی اس کے بعد اس کا پتہ چلا تو ایسی حالت میں قربانی کرنا جائز ہے، وہ بھی مسئلے کی وضاحت پوچھنے کے بعد۔ یہ ہے جانوروں کی عمروں کے متعلق کہ ایسے ایسے جانور ہم اللہ کے راستے میں۔ اور دوسری بات کسی بھائی نے پرچی بھی دی تھی اور میرا ذہن بھی یہی تھا کہ اس مسئلے کے متعلق بھی وضاحت کریں۔ حقیقت دیکھیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی خوشخبری میں حقیقہ دیا جاتا ہے، اور حقیقے کا مسئلہ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ
مثال کے طور پہ رکھ کروں کہ ایک بچہ جمعے کو پیدا ہوتا ہے. کس دن پیدا ہوتا ہے؟ جمعے کے دن. تو اس کا حقیقہ جمعرات کے دن کیا جائے آئندہ. اس جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے ہٹ کر پچھلے دن میں کیا جائے ایک بار. اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو 14ویں دن کرے. مطلب جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات یاد رکھنی ہے، لکھ لینا. تو 14ویں دن بھی نہ ہوا تو 21ویں دن کرے. یہ مسنون ہے کہ 21 دن تک اس کی گنجائش ہے. اس کے بعد بھی گنجائش علماء نے دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حقیقہ کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے حقیقہ کرے، اور حقیقے کی شرائط وہی ہے جو قربانی کی شرائط. حقیقے کے لیے جس گھر میں بچہ پیدا ہو، فرمایا کہ 7ویں دن اس کے بال مونڈے جائیں، اور بالوں کو مونڈنے کے بعد ان بالوں کا وزن کیا جائے. اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ مسنون طریقہ ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ حقیقہ کرنے والا اس سے حقیقہ رہ گیا، قربانی کا موقع آ گیا. تو شریعت پہ قربان جائیں، کتنی آسانی دی شریعت میں. فرمایا کہ وہ قربانی میں ایسا ڈال سکتا ہے. اور جس گھر میں بچہ پیدا ہوا 2 بکرے دے گا، وہ جان نہیں چھوٹے. اور جس گھر میں بچی پیدا ہوگی 1 بکرا دے گا. آپ کہیں گے ادھر سے ہماری قربانیاں پوری نہیں ہوتی، تو ادھر سے مولوی صاحب نے وہ کرنی، فتح جنگ تقریر شروع کی. تو یہاں یہ حقیقے اور حقیقہ کا یہ بھی مسئلہ سمجھیے کہ حقیقہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اور اس کا ایک فائدہ بھی بتاؤں، اگرچہ نقصان آپ کو بول نہیں کرتے، فائدہ بتاتا ہوں. فرمایا کہ جو آدمی حقیقہ اپنے بچے اور بچی کا نہیں کرے گا، اگر وہ بچپن کے زمانے میں وہ بچہ اور بچی دنیا سے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ قیامت کے روز حقیقہ نہیں کیا نا، اپنے والدین کی شفاعت کا ذریعہ نہیں بنا. تو ضروری ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہاں آپ حقیقہ کریں، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا جی؟ جی کیا ہوگی؟ ہاں، شفاعت کریں گے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، آپ تو بڑے ماشاءاللہ ذہین ہیں. تو یہ حقیقہ فرمایا یہ بھی مسئلہ سمجھیے کہ ایک آدمی ادھر سے مسئلہ پوچھتا ہے جی 2 بکرے اگر نہ ہو تو 1 دو. بچے کے لیے تو 2 بکرے نا، اگر آپ تھوڑی سی گنجائش دیں تو 1 بکرا دیں. فرمایا کہ 1 بھی کر سکتے. لیکن اس میں یہی بات یاد رکھنی ہے کہ قربانی کی جس طرح آپ حصے تقسیم کرتے ہیں نا، حقیقے کی ترتیب وہی ہے. اور حقیقے کے لیے جو جانور خرید رہے، قربانی میں اگر حصہ ڈال رہے ہیں تو وہ تو آسان بات ہے کہ قربانی اسی طرح ہو جائے گی. اگر ان سے ہٹ کر منفرد آپ کبھی حقیقہ کر رہے ہیں تو اس میں ایسا ہی جانور خریدنا ہے جو آپ قربانی کے لیے خرید رہے ہو، بے عیب اور عمر بھی اس کی اتنی ہو. تو یہ حقیقہ ہے کہ اس میں اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے اور آج تک وہ حقیقہ نہیں کر سکے تو وہ قربانی میں حصہ ڈالے. یہ بھی نہیں کہ حقیقے میں حصہ ڈال کے جان چھڑا دی. قربانی جو واجب تھی وہ حصہ الگ ہے اور حقیقے کا حصہ الگ ہے. ایک طرف سے آپ جانور خریدتے ہیں، خرید کر پہلے نے تو آپ نے 60,000 کا جانور خرید لیا، تو بعد میں آپ نے سوچو میرے فلاں پڑوسی نے تو 30,000 کا خریدا ہے، میں نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی 60 کا خرید لیا. چلو ایسا کرتے ہیں کہ دیگر اور کچھ احباب کو ساتھ ملا لیتے. فرمایا نہیں کہ جب تم قربانی خرید رہے ہو تو شروع سے ہی جن کو شامل کرنا چاہتے ہو ان کی نیت کرنی چاہیے. اور بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، چھوٹے میں 1 حصہ. بڑے جانور میں 7 حصے، ان میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ایک آدمی کی آمدنی حرام کی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، تو آپ اس آدمی کو شریک کر رہے ہیں قربانی میں، تو کسی ایک کی قربانی میں نہیں کرو. سود کے مال دار کو آپ ساتھ شامل کریں گے، قربانی ایک کی بھی نہیں ہوگی. بھائی جرم تو ایک ہے، سب کا تو نہیں. آپ کو تو اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ اس کو دیدہ دانستہ کیوں شامل کیا. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس موقع پہ یہ کہتے ہیں وقت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں
کہ لوگ اس موقع پہ یہ کہتے ہیں جی قربانی کا سارا گوشت کھانا جائز ہے. فریج ماریں گے انشاءاللہ. فریج رکھیں یہاں تو میرا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی, ٹھنڈی جگہ ہے. اگر ایک ہفتہ بھی گوشت فریج کے بغیر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بنے. کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. یہ میں ایک وضاحت کرتا ہوں اس مسئلے کو. جس نے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی خریدی, 7-6 آدمی اس کے شامل ہوئے, کسی کی قربانی نہیں ہوئی. ہاں نیت نہیں رکھی تھی, بعد میں آپ نے سارا کھا لیا, کوئی نہ. کتنی بڑی آسانی ہے بھائی. انما الاعمال بالنیات. آپ تو ماشاءاللہ تبلیغی ہیں, 4 مہینے چلے بھی آپ کے مجھ سے زیادہ لگے ہوئے, میں بغیر چلوں کے ایک بیداری کا ثبوت دیتا چلوں کہ اس قربانی کے موقع پہ ہمارے یہ 4 مہینے والے اور چلے والے بھی میرے خیال میں گہری نیند میں سو گئے. بھائی مسجد کے حقوق کو پہچانو, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانو, اپنے والدین کے حقوق کو پہچانو, اپنے دل کی میلوں کو دھو. جب تک ہم پڑوسیوں کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے, اسلام میں ہم کامیابیوں کا منہ نہیں دیکھ سکتے. جب کسی آدمی کی دوسرے کے متعلق اس کے دل میں میل ہے, ادھر وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, میں حاجی ہوں, میں سیٹ ہوں, میں بڑا کاروباری ہوں, میں بڑا ملازم ہوں, لیکن کسی کے متعلق اس کے دل میں میل ہے, بغض رکھتا ہے, دوسرے کی غیبت کرتا ہے. ارے اس کی بیماریاں اس کے دل میں ہے, دوسرے کے متعلق اس کا دل صاف نہیں ہے. ادھر میں بیان کروں تو کہتے ہیں واہ بھائی واہ, مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے, مولوی صاحب نے ہمارے آداب معاشرت کو بیان کیا ہے, ہمارے معاملات کو بیان کیا ہے, اخلاقیات کو بیان کیا ہے. ادھر تو میں کہوں بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہو, 2 کی جگہ تم 4 ہاتھ کھڑے کرتے ہو. جب تم مسجد سے باہر نکلو گے, جھوٹ بولنے میں تم اسی طرح ہو, غیبت کرنے میں تم اسی طرح ہو, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بجا لانے میں اسی طرح ہو, اپنے معاملات میں تم اسی طرح ہو, ہم اپنی اخلاقیات میں تم اسی طرح ہو, غیبت کرنے میں تم اسی طرح ہو, دوسرے کو برداشت کرنے میں تم اسی طرح ہو. منہ پہ اور کہتے ہو, دل میں اور رکھتے ہو. تو پھر یہ میں کہتا چلوں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے تو اور ہوتے ہیں, کھانے کے اور ہوتے ہیں. جب ان باتوں کو ایک بندہ اپنے اندر ذخیرہ کرتا ہے, بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, ارے میں نے اپنے والدین کے حقوق پہ 7 قربانیاں دے دی ہیں, اب میں اپنے حق میں بھی پورا کرنا چاہتا ہوں. اس مسئلے کی بھی وضاحت ضروری ہے. ہمارے محلوں کے اندر, ہمارے معاشروں کے اندر, ہماری بستیوں کے اندر, ہمارے ملک کے اندر ایسی فضائیں بھی چلتی ہیں. ہمارا قربانی دینے والا کہتا ہے ابا جی کے لیے 7 قربانیاں دی ہیں. ارے اسلام تو 7 قربانیوں کا نہیں کہتا ہے, کسی کتاب میں 7 قربانیوں کا تذکرہ نہیں ہے. تم اپنے پاس سے کیوں بناتے ہو؟ ارے قربانی تو ان پر لگتی ہے جو قربانی کی استعداد رکھتے ہیں. ارے تمہارا صدقہ تو ان فقیروں پہ لگتا ہے جو تمہارے صدقے کے مستحق ہیں. ارے تمہارا حقیقہ تو ان مسلمان بھائیوں پہ لگتا ہے جو حقیقے کے مستحق ہیں. جب تم قربانی کرو, قربانی میں امیر کو 5 کلو گوشت دو, غریب کو 2.5 کلو گوشت دو, تمہاری قربانیاں کہاں جائیں گی؟ جب تمہارا قربانی کے گوشت میں تقسیم کرنے میں امیروں کا خیال زیادہ ہو, غریبوں کا خیال کم ہو, قربانیاں نہیں ہوں گی. ارے تم اتنے خرچے کرو گے, اگر نیت میں بھی فطور آ گیا تمہاری نیت میں کہ میں قربانی کروں تو مجھے علاقے والے کہیں گے یہ تو بڑا آدمی ہے, ہر سال قربانی کرتا ہے, کسی سال بھی اس کی قربانی مس نہیں ہوتی ہے. اتنی نیت تم نے رکھ لی, ادھر سے تم نے 1 لاکھ کا جانور خریدا, تمہارا جانور تمہاری شفاعت کا ذریعہ نہیں بنے گا, کل پل صراط پہ نہیں آئے گا, تمہاری سواریاں نہیں بنے گا. ارے کیوں نہیں بنے گا؟ جب تمہاری نیت میں فطور ہے, وہ نیت کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کھجور کے دانے کے برابر دو گے, اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اوٹ پاٹ سے بھی زیادہ دیتے ہیں. اگر تم ادھر اوٹ پاٹ سے بھی بڑھ کر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, اپنے پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو دکھلانے کے لیے, اپنی بستی والوں کو دکھلانے کے لیے, اپنے
کے لیے قربانیاں ایسے نہیں ہوتی، حقیقے ایسے نہیں ہوتے، صدقات ایسے نہیں ہوتے۔ کبھی تم نے علماء سے پوچھا ہو حقیقے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی تم نے علماء کرام سے یہ پوچھا ہو صدقات کا طریقہ کیا ہے؟ تم تو صرف یہ کہتے ہو بس مولوی صاحب میٹھے میٹھے بول سناتے جاؤ، ہم تمہاری تکبیر پہ نعرے تکبیر کہتے جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو دو طرفہ بات نہیں کر لیں گے، ہم تو انشاءاللہ العزیز دین کے اسلام کے مطابق بات کریں گے۔ جو تعلیمات ہمیں کتابوں میں ملی، جو تعلیمات ہمیں رسولوں سے ملی، جو تعلیمات ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملی، وہ تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ماڈل ہے۔ ارے ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ماہ ذی الحج کا عاشرہ ہے، بابرکت عاشرہ ہے، ان میں روزوں کا اہتمام کریں گے، پھر 9 ذی الحج کے روزے کا بھی اہتمام کریں گے۔ ارے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ارے جب تم اس ماہ ذی الحج میں ایک روزہ رکھتے ہو، فرمایا ایک روزے کا ثواب سال کے برابر ہے۔ جب تم نے 2 روزے رکھے، 2 سال روزے رکھنے کا عبادت کا ثواب ہے۔ ماہ ذی الحج میں عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں سے بڑھ کے ملتا ہے۔ ماہ ذی الحج میں ارے اخلاقیات کا ثواب دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ملتا ہے۔ ارے ماہ ذی الحج میں صدقات کا ثواب دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ ارے اس لیے ملتا ہے کہ مہینہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ارے اس لیے ملتا ہے کہ اس مہینے میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو بجا لانے کے لیے ملتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ہم ساری کمیاں پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسے کریں گے؟ جب دوسروں کے متعلق بغض ہوگا، جب دوسروں کے متعلق ساری میل اپنے اندر ہوگی، پھر ہم نہیں کر سکیں گے۔ بھائی اپنے سے بڑوں کو احترام دو، اپنے بوڑھوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹے بچوں پر شفقت کرو، علماء کرام کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تم اپنے بڑوں کا احترام کرو گے، جب تم اپنے والدین کے حقوق کو بجا لاؤ گے۔ ادھر ایک والدین کا نافرمان وہ قربانیاں خریدتا ہے، اس کی قربانیاں قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوتی۔ ارے کہیں نہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ادھر وہ جو حق اس پر لازم ہے اس کو چھوڑ کر جو لازم نہیں ہے اس کو پکڑ رہا ہے۔ ہاں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، تم سارے کاموں میں دین کے جتنے کام ہیں ان میں حصہ لو گے، پھر تمہیں فائدہ کم ملے گا۔ آج تو جب ہماری یہ دنیا کی دھوکے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہمیں تو سامنے جو نوٹ آتے ہیں ان کی فضیلت کا پتہ ہے، ہمیں تو جو مال ہمیں سرعام ملتا ہے اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ارے آخرت کی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ آخرت کے فضائل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ غیب ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ ارے ان احباب سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو جو دنیا سے چلے گئے، اب جب آخرت کی آنکھ کھلی سارا کچھ سامنے آتا ہے، تو میں اپنے ان عزیزوں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی کام کیا جائے اخلاص نیت سے کیا جائے۔ جب تم اخلاص سے قربانیاں دو گے اللہ کے ہاں بڑے درجات ملیں گے، اللہ کے ہاں تمہیں اتنے بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ ارے کیسے ملیں گے؟ کہ جب تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بچا لانے کی کوشش میں تم کوشش کر رہے ہو، کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ارے کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ کہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے محبت کرتے ہوئے ان کی سنت کو پورا کیا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ کہ صرف یہ قربانی ضروری نہیں کہ ہم کہیں ہر سال قربانی کر رہا ہوں، جنت کے دروازے پہ تو میرا نام لکھا گیا ہے۔ کیوں لکھا گیا ہے؟ کہ قربانی ہر سال کرتا ہوں۔ ارے وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نماز سارا دین ہے۔ سکول کالج میں بیٹا جب پیپر حل کرتا ہے نا تو 100 نمبر کا پرچہ دیا جاتا ہے، ایک سوال 20 نمبر کا، ایک سوال 20 نمبر کا، 5 سوال ہوتے ہیں۔ اب سوال زیادہ ہو، 7 ہیں 8 ہیں، کہا جاتا ہے کہ کوئی سے 5 سوال حل کرنا ہے۔ اب میں ایک طرف کہوں گی کہ 100 نمبر کی نماز ہے، بس
یہ جان میٹھا تھا اگلا کا جان کس ڈٹھا، پھر تو کامیابی نہیں ہے۔ یہ 100 نمبر ہے جس میں 20 نمبر نماز کے رکھو، 20 نمبر اخلاقیات کے رکھو، 20 نمبر معاملات کے رکھو، اور 20 نمبر تم اپنی معاشرت کے رکھو۔ جب 100 نمبر حل کریں گے تو کامیابی ہوگا۔ تو سارے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، یہ اس نیت سے قربانی کرو کہ یہ ہماری قربانیاں، یہ ہمارے بکرے، یہ ہماری گائیں کل پل صراط پہ سواریاں بن کے حاضر ہوں گی، اس نیت سے۔ اور ایک گھر کا بڑا ہے، مسائل پوچھو علماء سے کہ کتنے گھر کے مالدار لوگ ہیں، کتنوں پر قربانی آتی ہے، اور اگر غریب چھیڑ لگاتا ہے قربانی میں، غریب پہ تو قربانی واجب نہیں، لیکن اگر چھیڑ لگا لیتا ہے کہ قربانی دوں گا، خرید لی تو پھر ضروری ہو گیا۔ جیسے آپ نفل نماز پڑھتے نا، تو پہلے ضروری نہیں تھے، آپ نے توڑ دی تو اب واجب ہو گئی۔ اسی طرح یہ قربانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ اگلی نشست پر وضاحت کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ہمارے صالحین نصیب فرمائے۔